السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو، جیسے کہ آج آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، آج میں بات کرنے والا ہوں اچھا وقت آنے کی 5 نشانیوں کے بارے میں۔ کیونکہ آپ نے یہ تو بارہا سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے، جب چاہے کسی بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے اولاد والوں کو بے اولاد والا بنا دے، اللہ تعالی جب چاہے بے اولاد کو اولاد والا بنا دے۔ یعنی اس کے یہاں پر ہر اختیار ہے اسے، وہ انسان کو جب جو چاہے وہ عطا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان پریشان ہوتا ہے کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، اور اسے لگتا ہے کہ میرے پتہ نہیں اچھا دن کب آئیں گے، پتہ نہیں یہ پریشانیاں مجھ سے کب جائیں گی۔ تو وہ اچھے دن آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں انسان پہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جس انسان پر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جائے وہ یہ سمجھ لے کہ میرا اب اچھا وقت آنے والا ہے۔ اب چاہے آپ کو اولاد نہیں ہے تو سمجھ لیں مجھے اولاد ہونے والی ہے، یا آپ مال و دولت کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، بڑی تنگ دستی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، آپ تب بھی سمجھیں کہ اللہ کریم کا آپ پہ کرم ہونے والا ہے۔ کسی بھی پریشانی میں، کسی بیماری میں آپ مبتلا ہیں، اگر یہ 5 چیزیں آپ پر ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ میں اس سے نجات پانے والا ہوں۔ یعنی ہر پریشانی کا حل ہے یہ 5 چیزیں، اور یہ کسی اور کے حوالے سے نہیں، یہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو یہ 5 چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے، یعنی پریشانیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں، جس کا کہ یہ 5 چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آئیے میں وہ 5 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھنا، 5 چیزوں کے بارے میں جان لیں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور آپ کی محبتوں کا بہت ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے نمبر 1 پر میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں نے یہ پہلے ہی سے تیار کر لی ہے، میں اگر ابھی لکھتا تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس میں نے اس لیے یہ پہلے سے تیار کیا ہے۔ نمبر 1 پر ہے فجر کے وقت جاگ جانا۔ جی ہاں، ہم نے اس کو بڑا ہلکا اور بڑا آسان سمجھا ہے۔ فجر کے وقت میں جاگ جانا، فجر کے وقت میں اٹھ جانا، ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ ہاں جی فجر کے وقت میں اٹھنا کوئی جو ہے ضروری تھوڑی ہے۔ فجر کے وقت جو جاگتا ہے یہ سمجھیں کہ اس پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔ فجر کے وقت میں جاگ کر جو فجر کی نماز کو پڑھتا ہے، یقیناً وہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت اب میرے قریب میں آ رہی ہے۔ جو صبح کو اٹھ کر 9 بجے اٹھتا ہے، 12 بجے 11 بجے اٹھتا ہے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور جا رہا ہوں، ابھی پریشانیاں ہیں میرے سامنے جو ہے، اور ابھی کوئی بھی خوشحالی والا وقت میرے سامنے نہیں ہے۔ صبح کے وقت میں جو جلدی اٹھتا ہے، اللہ کریم جس کے اندر یہ نشانی ہے، اللہ کریم بہت جلد اسے اپنی رحمتوں سے اور نعمتوں سے اور زیادہ نوازنے والا ہے، آپ کی پریشانی جانے والی ہے نا۔ تو یہ تو رہا پہلا سوال، فجر کے وقت میں جاگ جانا، ہے نا۔ اب اس میں آتا ہے دوسرا آتا ہے دین کی سمجھ دینا۔ دیکھیے دنیا میں آپ کو انسان بہت مل جائیں گے، کوئی مالدار ملے گا، کوئی اولاد والا ملے گا، کوئی کسی عہدے کا مالک ملے گا، لیکن دین کی سمجھ یہ کسی کو ملتی ہے۔ دین کی سمجھ جسے مل جائے، جو سمجھ لے کہ ہاں دین کیا چیز ہے، تو یقیناً جس کے اندر یہ دوسری صفت بھی پائی جاتی ہے تو بہت جلد وہ جو ہے نا اپنی پریشانیوں کو پیچھے چھوڑنے والا ہے، اور ان سے بہت آگے نکلنے والا ہے۔ یعنی دین کی سمجھ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ دین کا پتہ نہیں، لوگوں کو دور تک اور بحث کرنے میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تو دین کی سمجھ رکھنا ضروری ہے۔ جس میں دین کی سمجھ آ جائے، دوسرا سوال تھا یہ، ہے نا، آپ سمجھ لیں دوسری نشانی ہے یہ دین کی سمجھ آنا۔ تیسری نشانی
تیسری نشانی یہ ہے نمبر 3 پر آزمائش پر صبر کرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیسری نشانی کیا ہے؟ آزمائش پر صبر کرنا۔ آج کل دیکھا کیا جاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو وہ اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ سے شکایت کرتا ہے، اللہ سے نازب کلمات بولتا ہے۔ اگر 2-4 ہفتے دعا کر لیں، دعا قبول نہیں ہو تو اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے، میری تو سنتا ہی نہیں ہے، میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ایسے الفاظ میں بات کرتا ہے جو کہ اس کی شان کریمی کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی ایسے الفاظ بولتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، بیمار ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا آ جائے تو پھر بھی وہ اللہ سے بڑی شکایتیں کرتا ہے۔ دیکھیے، آزمائش کے وقت میں جو صبر کرتا ہے، جس کے اندر یہ نشانی پائی جا رہی ہے، حضرت علی بتا رہے ہیں کہ یہ نشانی جس کے اندر پائی جا رہی ہے، جو آزمائش میں صبر کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابی ہیں، حضرت بلال سے کسی نے پوچھا، دیکھیں آزمائش میں صبر، کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، آپ کے بدن پر، آپ کی جیب پر کوئلوں کو رکھا گیا، آپ کو جو ہے کوئلوں پہ لٹایا گیا، تپتی ریتی پہ لٹایا گیا، کوڑے برسائے گئے آپ پر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ جبکہ آپ تو عاشق رسول ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ کوئی آدمی 4 پیسے 2 پیسے کا مٹی کا برتن خریدتا ہے، اسے بھی بہت دیر تک بجا کر دیکھتا ہے پکا ہے کہ نہیں ہے۔ بولے میں تو ایک اللہ کے پیارے محبوب کا عاشق ہوں، تو مجھے کیوں نہ ٹھوک بجا کر کے دیکھا جائے؟ مجھے خوب بجا کر ٹھوک کر دیکھا گیا اور میں اس پر پکا رہا اور میں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ جس کعبے کو ہم اور آپ دیکھنا اپنی قسمت کی معراج سمجھتے ہیں، حضرت بلال اس پر کھڑے ہو کر اذان پڑھا کرتے ہیں۔ سمجھیں آپ، یعنی صبر، آزمائش پر صبر کرنا یہ بہت بڑا انعام ہے، اور جس کے اندر یہ آ جائے تو سمجھ لیں آپ کہ وہ پریشانی سے نجات پانے والا ہے۔ وہ غربت ہے، بے اولادی ہے، بڑی بیماری ہے، جو بھی ہے، بہرحال اس سے وہ نجات پانے والا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے، نمبر 4 آپ دیکھ رہے ہیں، نمبر 4 پہ آتا ہے چہرے پر رونق کا آ جانا۔ جی، چہرے پر رونق کا آ جانا، ایسا نہیں گورا ہو جانا، میں بات کر رہا ہوں چہرے پہ رونق کا آ جانا۔ گورا ہو جانا الگ بات ہے، چہرے پہ رونق کا آنا الگ بات ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے گا۔ چہرے پہ رونق کا آنا یہ بھی ضروری ہے۔ چہرے پہ جب آپ کے رونق آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ غربت سے آپ کو نجات مل رہی ہے، پریشانی سے آپ کو چھٹکارا مل رہا ہے، اور بہت جلد آپ اس پریشانی سے دور ہونے والے ہیں۔ یہ پریشانی آپ سے چلی جائے گی، دور ہو جائے گی۔ چہرے پر گورا ہونا نہیں، بلکہ چہرے پر نور آنا۔ وہ کالوں کے چہروں پہ بھی آتا ہے، وہ گوروں کے چہروں پہ بھی آتا ہے، نور الگ ہی ہوتا ہے، خوبصورت ہے، اور چہرے پہ نور نہیں ہے، آپ دیکھیں بالکل اجڑا سا لگتا ہے، اور کوئی سانولا ہے، کالا ہے، چہرے پہ نور ہے۔ واقعی میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کالا تو ضرور ہے، لیکن دیکھنے والے میں اچھا بہت ہے، خوبصورت تو نہیں ہے لیکن نقشہ اور جو ہے چہرے پر نور بہت ہے اس کے، تو یہ نور الگ ہی ہوتا ہے بالکل۔ وہ کالوں کے بھی ہو سکتا ہے، گوروں کے بھی ہو سکتا ہے، آخر کار چہرے پر رونق کا آ جانا، یہ ہے نا چہرے پر رونق، نور، یعنی اچھا لگنا، خوبصورت دکھنا۔ یہ رہا چوتھا، اور یہ کب آتا ہے؟ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، تو آپ کے چہرے پر نور آئی جاتا ہے، رونق آئی جاتی ہے۔ چوتھے یعنی 5ویں نمبر پر بہت اہم بات ہے، 5ویں نمبر پر ہے خرچے میں کمی کا آ جانا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے خرچے میں کمی کیسے آ جائے گی؟ خرچے میں کمی کیسے آ جائے گی؟ تو خرچے میں کمی کا آ جانا مطلب یہ ہے کہ ہم کماتے تو ماہانہ کا 20,000 روپیہ ہیں، ہمارا خرچ پہلے ہوتا تھا 15,000، اب ہمارا ہو رہا ہے 10,000، اب ہمارے 10 بچ رہے ہیں، یہ اس سے بھی ہم کم خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سمجھ دے دی
اللہ نے ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دی کہ تمہارا جو آمد ہے وہ 20,000 روپیہ ہے اور تمہارا جو خرچہ ہے وہ 15-20 ہزار روپے کا ہے، اگر تم اس خرچے کو اسی طرح کرتے رہو گے تو جو ہے تم کچھ نہ کر سکو گے۔ اللہ نے یہ سمجھ دے دی تو ہم اس خرچ کو گھٹا کر 5,000 پہ لے آئے، 4 پہ لے آئے، 6 پہ لے آئے۔ خرچ ہمارا کم ہو گیا، آمدنی ہماری اتنی کی اتنی ہی ہے اور زیادہ بھی ہو رہی ہے لیکن خرچ کم ہو رہا ہے۔ تو جس کے اندر یہ 5ویں نشانی پائی جاتی ہے، سمجھیں کہ وہ اپنی پریشانی سے نکلنے والا ہے، جو پریشانی اس کے سامنے ہے۔ 5 یہ نشانیاں ہیں: فجر کے وقت میں جاگ جانا، دین کی سمجھ آ جانا، آزمائش پر صبر کر لینا، چہرے پر رونق کا آ جانا، خرچے میں کمی کا آ جانا۔ یہ 5 نشانی جس کو اپنے اندر مل جائیں، سمجھ لیں انشاءاللہ بہت جلد ہمارا برا وقت گزرنے والا ہے اور اچھا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لیا، ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ جڑے رہیں۔ اللہ کریم مولا تعالی میری تمام بے اولاد بہنوں کو صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، پریشان حال بھائیوں کو پریشانیوں سے دور فرما۔ مولا پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما، جو تنگ دستی میں مبتلا ہیں مولا انہیں نیک دولت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں مولا تو انہیں نیک کاروبار عطا فرما، جو اپنے کاروبار میں لگے ہیں مولا ان کے جائز کاروباروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ خاص کر مولا کئی ساری میری بہنیں بے اولاد جو مجھ سے دعا کے لیے بولتی ہیں، پروردگار تو سب کے دلوں کے راز سے واقف ہے مولا، پروردگار میں دعا کرتا ہوں ان سب میری بہنوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ہم نے جو دعا کی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تیری بارگاہ میں پیش قبول فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا حافظ۔